مثبت صحافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ صحافت کے حوالے سے ہے۔ صحافت کا مقام اور معیار دونوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ جب میں نے صحافت جوائن کی تھی تو آج سے تقریباً 40 سال قبل اس وقت پرنٹ میڈیا کا بہت ہی کم رجحان تھا اور چند گنے چنے صحافی موجود تھے، جن میں سے چند اشخاص جو ابھی تاحیات ہے اور کچھ اشخاص جو ہیں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ صحافت ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جس میں اگر عوامی مسائل کو فوکس کرے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اہمیت دی ہے کہ عوامی مسائل اور جو ظلم کے خلاف جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، تو اس پر وہ بڑی اہمیت کی آمد ہوتی ہے۔ جب جب وقت گزرتا گیا، صحافت جو ہے وہ ایک تلخ حقیقت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ صحافت کا جو مقام ہے، جو کردار ہے، وہ ایک پیغمبری طور طریقہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہر انسان جو ہے صحافی جو ہوتا تھا وہ پیغام رسانی اور خبروں کا موجز مانا جاتا تھا۔ الحمدللہ 40 سال میری صحافت کے، اس وقت بھی میں 11 نمبر بس پہ تھا پیادل، اور آج 40 سال بعد بھی میں 11 نمبر بس پر پیادل ہوں۔ نہ کوئی جائیداد بنائی ہے، نہ کسی کو میں نے کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی گاڑی بنگلہ ہے۔ آج الحمدللہ کہ میں اپنے اس مقام پر موجود ہوں جہاں صحافت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی جو صورتحال ہری پور میں بنی ہوئی ہے، اور یہ سارا بگاڑ جو ہے انتظامیہ کی کمزوری، انتظامیہ کی نااہلی، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے مالکان اور پرنٹ میڈیا کے مالکان کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور پیمرا کے جو رجسٹر چینلز ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہے اس کی میں ڈیفینیشن کروں گا۔ صحافت کا معیار اس وقت بہت گر چکا ہے۔ کم از کم تعلیم میٹرک FA جو سمجھی جاتی تھی، آج اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ صحافت کی چھتری کے نیچے آنے کے لیے کسی تعلیم و تربیت یا کسی ڈگری یا کسی مسند ادارے سے کوئی ڈپلومہ وغیرہ نہیں لیا جاتا۔ اگر سبزی فروش ہے تو وہ صحافی ہے، رکشے والا تو صحافی ہے، کہ اڈے کا ہاکر ہے تو صحافی ہے۔ حتیٰ کہ صحافت کا جو مقام ہے وہ اپنی اصل حقیقت سے گر چکا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اگر کسی بھائی کو میرے ساتھ اختلافات ہو تو میں ایک ہوا کا جھونکا سمجھ کر اس کو معاف کر دے، کیونکہ میں نے جب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اس کے ساتھ جو میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یا میں نے پیمرا کے حوالے سے بات کی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ میں کہوں گا، جس نے بھی 20,000 30,000 روپیہ انچارج نمائندگان کو دیا یا کسی ایڈیٹر کو دیا، تو اس کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی تجربہ کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے اس کو ڈپلومہ کارڈ بھی مل جاتا ہے، اتھارٹی لیٹر بھی مل جاتا ہے، اور اس کو لوگو اور کارڈ مل جاتا ہے، اخبار مل جاتی ہے، چینل مل جاتا ہے۔ جو خبر آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دنیا کے ادارے واش کر رہے ہوتے ہیں،
اور دنیا اس پہ فوکس ہوتی ہے کہ اس خبر پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، کیا نوٹس ہوتا ہے، کہاں کیا غلطی ہے اور کہاں کیا بگاڑ ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو بچے کو آپ نرسری یا پریپ میں ڈالتے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ اپنی رفتار کے ساتھ اپنی ایج اور اپنی قد کے حساب سے جب وہ میٹرک پاس کرتا ہے تو کسی ادارے سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے اس کو ایک سند ملتی ہے جو میٹرک پاس کرنے کی سند ہوتی ہے، اس کو دی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی ادارے میں کوئی سول انجینئر بنتا ہے تو اس کو ڈپلومہ ملتا ہے۔ کوئی بندہ کسی جگہ کوئی اچھے ادارے میں کوئی اپنا یہ کرتا ہے تو اس کو ایک طریقہ کار سے اس کو ایک عزت دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ڈپلومہ دیا جاتا ہے۔ مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ صحافت کے چھتری کے نیچے آپ بہت سارے میرے دوستوں کو معذرت کے ساتھ آپ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ تجربے کی ضرورت ہے۔ میں 30-35 ہزار روپیہ دے کر وہ ایک چینل اور اخبار کے نمائندے بن جاتے ہیں جو سب سے بڑا بگاڑ اس معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ یوں کہوں کہ جب کوئی آپ کو صحافت کے بارے میں اگر کوئی اصولی اور دو پہلو ہے جو اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے صحافت کے حوالے سے، تو صحافت کا مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو پڑھا لکھا اور خوش اخلاق اور باادب ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق و کردار آپ کا ٹھیک ہے تو صحافت کے علمدار بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ یہاں جذباتی صحافت ہوتی ہے، یہاں پہ قلم کی نہیں دوسروں کی عزت و نفس کو اچھالنے کی صحافت ہو رہی ہے، ذاتیات کی صحافت ہو رہی ہے۔ میری ذاتی کیریئر میں مجھ پہ کتنی دفعہ اٹیکس ہوئے ہیں، مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں، میرے خلاف موقت مقدمات بنے ہیں اور میرے گھر کو بھی اجاڑا گیا۔ کس وجہ سے کیوں اجاڑا گیا؟ کہ میں نے حق اور سچ کی جو آواز ہے اس کو میں نے کسی حق کے آگے دبنے نہیں دیا۔ آج میں جہاں پہنچا ہوں، اپنی منزل تک پہنچا ہوں تو کچھ دوستوں کی قربانیوں کی وجہ سے، کچھ دوستوں کی محبتوں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ مجھے ہر انسان اچھا لگتا ہے۔ اب میرا جو تذکرہ ہے کہ گزشتہ روز ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی، اور جو ہمارے جینوئن صحافی، اوریجنل صحافی ہے جن کا ایک وقار ہے 30-40 سال صحافت سے منسلک ہے، چاہے وہ چھوٹی اخبار ہے، بڑی اخبار ہے، چھوٹا چینل ہے، بڑا چینل ہے، تو لوگ جو ہے ایک گروپ بندیوں میں تقسیم ہو رہے اور ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فلاں چینل کا ڈیمی چینل ہے، وہ فلاں ڈیمی اخبار ہے، وہ فلاں اخبار ہے۔ تو آج کل اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، کوئٹہ بلوچستان کی اخبار وہاں پہ چل رہی ہے، نمائندگی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ جی ملتان کی اخبار ہے، یہاں پہ اس کا بیورو چیف ہے۔ میاں والی کی اخبار ہے، وہ اخبار آتی بھی نہیں ہے سٹائل پہ، تو وہ سر کہ یہ سٹائلوں کے چکر جو ہے یہ ہمیں الجھانے کی نہیں ہے۔ خبر کا مقصد ہوتا ہے، خبر کو دنیا جانتی ہے کہ صحافی کون ہے اور صحافی کا مقام کیا ہے۔ خدارہ یہ چیزیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک جگہ پہ آ جائیں، تاکہ جو مسند لوگ ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جن کی خاندانی جو زندگی گزر گئی ہے اس صحافت میں، ان کو تھوڑی سی عزت آپ دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا۔ زندگی ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، یہ سب قدرت کے نظارے ہیں۔ پیاس ان کو بھی لگتی ہے جو سمندر کے کنارے ہیں۔ تو جب آپ ایک بھائی کو ڈیگنوز کریں گے، ڈکلیئر کریں گے، ایک بھائی کی کو ڈسہارٹ کریں گے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ عزت بھی دیتے ہیں، ذلت بھی دیتے ہیں، بڑھاتے بھی ہیں، پاؤں بھی کھینچتے ہیں، اور یہاں پہ اخباریں جو ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے، چینل چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ عجیب سی ایک کشمکش ہے۔ اور جو چینل کے مالکان ہیں، جو اخبارات کے پرنٹ میڈیا کے مالکان ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیقات کے، بغیر ویریفیکیشن کے وہ نمائندے رکھتے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اور انتظامیہ کے لیے بھی باعث وہ جو ہے ندامت بنتے ہیں اور مشکلات کا شکار پیدا کرتے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہماری جرنلسٹ ایکٹ جو ہمارے ہوئے تھے، اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ہمارے یہاں پہ مختلف ہری پور میں 3-4 گروپس ہیں، تو وہ جو اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے جو انفارمیشن ڈپارٹ خیبر پختونخوا کے جو قانون ہے، جو رولز ہے، انہوں نے
ایک سال قبل انہوں نے 2 سال قبل انہوں نے ایک ہری پور کے جو جینیون صحافی ہے ان کے بارے میں اساس اداروں کی مدد سے ان کی ویریفیکیشن کروائی، جو جینیون صحافی ثابت ہوئے اور ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ صحافی ہیں اور یہ پریس کلب کے جو ہے جا کے کمانڈ کرے۔ اور حکومت کی غلطی کا آئی ہے یہاں پہ، ان کا یہ کام بنتا تھا جب جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے 77 صحافیوں کو جو ہے وہ کنفرم کیا تھا، تو اس کا رول یہ تھا کہ انتظامیہ جو ڈی سی ہے یا ایس پی ڈی ایس پی او ہے اس کی نگرانی میں اور انفارمیشن کی ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں اس کا الیکشن ہونا چاہیے تھا، اور جو الیکشن کر کے سامنے آیا اس کے بعد 1 ویک اوپن کرے، ممبرشپ اوپن کرے۔ جو بھائی باہر رہ گئے ہیں جن کا ورکنگ جرنلسٹ ہے، جن کا صحافت کے ساتھ تعلق ہے، جو اس لسٹ میں شامل نہیں تھے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ ان کو بھی اس ادارے کے اندر لایا جائے تاکہ ہری پور کا جو پلیٹ فارم ہے، جو صحافت کا معیار ہے، وہ بہتر تو بہتر ہوتا جائے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ بدقسمتی سمجھے ہماری یا ہماری نااہلی سمجھے، ہم نے ایک دوسرے کی ذات پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ انتظامیہ تو خوش ہوتی ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہماری انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کرتے رہیں۔ میں آج اس فورم کے پلیٹ فارم سے آپ کو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جو معذرت کے ساتھ جو ضلع ہری پور کے میرے ورکنگ جرنلسٹ صحافی برادری ہے، اس سے یہ میری درخواست ہے کہ خدا را صحافت کا اور سیاست کے ساتھ زمین آسمان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحافت جو ہے ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے۔ تمام آئینی ادارے چاہے وہ مرکز کے ہوں یا صوبے کے ہوں، وہ صحافت کی انڈر میں آتے ہیں۔ آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام ادارے جو ہے وہ صحافت کے انڈر میں آتے ہیں، اور انصاف کا قلمدان صحافیوں کو دیا گیا ہے کہ جہاں برائی ہو، مسائل ہو، ان کو اجاگر کیا جائے، جہاں ظلم ہو اس پر بھی نظر رکھی جائے، جہاں مظلوم کا ساتھ دینا ہے اس پہ بھی رکھا جائے۔ جب آپ لوگ صحافت کا قلمدان سنبھال کے آئینی اداروں کے نیچے رہ کے کام کریں گے یا سیاست کے نیچے رہ کر کام کریں گے تو آپ کی صحافت کو دیمک لگ جائے گی، جیسے آج کل دیمک لگی ہوئی ہے۔ میرا جو نالج ہے، جو میرا تجربہ ہے، میرا جو وسیع ہے کہ جب کسی ادارے کے خلاف آپ لکھیں گے تو وہ ادارہ جو ہے، اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو آپ وہ حقیقت کو سامنے لائیں، مسائل کو روشن کریں، نہ کہ کسی ادارے کی جو ہے اس ادارے کے خلاف خبر نہیں لگانی، اس ادارے کے خلاف خبر نہیں لگانی، ٹریفک پولیس کے خلاف نہیں لگانی، تھانہ کلچر کے خلاف نہیں لگانی، ٹی ایم اے کے خلاف نہیں لگانی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نہیں لگانی، حتیٰ کہ جو لیبر لا کی دھجیاں ہو رہی ہیں ہمارے کارخانوں میں، ملوں میں، ان کے خلاف آپ نہیں بولیں، کیونکہ آپ کو اشتہار دیتے ہیں۔ جب آپ ادارہ کوئی اشتہار دیتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف خبر نہیں لکھ سکتے، آپ میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے اس کے خلاف خبر لکھیں، کیونکہ وہ 5-10 ہزار روپے آپ کو اشتہار دے گا۔ آپ کا وہ سارے جو آپ کو پتہ ہے یار، جو 14 اگست، 6 ستمبر اور دیگر 23 مارچ کے جو ایونٹس آتے ہیں، جو ایسی ایشو آتے ہیں، سالگرہ آتی ہے اخبارات کی، چینل کی، وہ اشتہار آپ لیتے ہیں، آپ ان کے خلاف خبر کس طرح لکھ سکیں گے؟ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، جو محکمہ، جو ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہوگا وہ صحافیوں پر پابندی لگائے گا، آپ اس ادارے میں نہیں جا سکتے۔ آپ کچھ نوٹس کریں گے تو آپ کے خلاف نوٹس آ جائے گا۔ اگر ایک صحافی کے خلاف کوئی نوٹس آ جاتا ہے تو سارے اس کا تماشا دیکھتے ہیں، لو جی اس کو 10 کروڑ کا اس کو نوٹس مل گیا۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مفت ہو جائے، چاہے وہ صحافی ہے، کچھ بھی ہے، مگر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کام کریں۔ اب جو غلطیاں ہو رہی ہیں انتظامیہ سے ہو رہی ہے، گورنمنٹ سے ہو رہی ہے، صحافتی جو پریس کلب ہوتا ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ آئینی ادارے میں جتنے صحافی برادری ہیں اور جتنے بھی ہیں ان کو قبول کریں، ان کو کہیں کہ جی ہاں اس کی رہنمائی کریں، اس کے ساتھ ہیلپ کریں۔ اس نے اپنی زندگی صحافت میں گزار دی، آپ نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا، آپ اس پہ اٹیک کریں گے، آپ اس پہ الزام لگائیں گے، اس کے خلاف گمنام درخواستیں دیں گے، اس کے خلاف گمنام مقدمے بنوائیں گے،
تو اس طرح وہ صحافی کی کیا اس کی ذات و صفات جو ہے وہ ڈیمیج ہو کے رہ جاتی ہے، جس کی میں زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں۔ الحمدللہ میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں، اور اس وقت میں انٹرنیشنل سطح پر میں صحافت کا ایک قلمدان سنبھالا ہوا ہے، لوکل اخبارات بھی، میڈیا میرا ایک جو پہچان ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو، کوئی صحافی کسی سے ناراض نہ ہو، سب ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے۔ جب آپ ایک دوسرے کو اس کو نہیں لانا ہے جی، اس کو چھوڑ دے، اس کو فون نہیں کرنا، اس کو میسج نہیں کرنا، اس کو گروپ سے نکال دے، اس کو اس طرح کرے، اس طرح آپ کی عزت و آبرو جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی جائے گی۔ آپ جس بندے کو آپ گروپ سے نکالیں گے اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نکال دے، اپنی مرضی کے گروپ میں بندے ڈال لیں، اپنے گروپ بنا لیں، دکان ہے، یہ شاپ ہے، اپنی مرضی سے سودا خریدے، اپنی مرضی سے فروخت کرے۔ مگر اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ قلم جو نازل فرمائی ہے نا، وہ قلم کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس قلم کی، جس کے نیچے اچھائی لکھو گے تو اچھائی پاؤ گے، برائی لکھو گے تو برائی پاؤ گے۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے نا تو اس کو ذلت بھی مت دے۔ اس وقت جو پلیٹ فارم یہاں پہ بنا ہے، آپ گزشتہ روز جو ہمارا ہری پور میں 2 ہفتے پہلے پریس کلب کھولا گیا، اور کچھ لوگ جو ہے پریس کلب کے اندر چلے گئے، اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں عہدوں اور اختیارات اور یہ جو ان کی جنگ جو ہے یہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو عہدہ ملتا ہے، عہدوں کے لیے صحافت نہیں ہوتی، صحافت کا ایک مقام، ایک نام بنایا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست نے گروپ میں مجھے وہ ایک الفاظ بولے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اشارتاً میں ضرور کہوں گا، عزت اور ذلت میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے بھائی، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحافت میں اس وقت شروع کی ہے نا جس وقت لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ آئے میرے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ خبر لکھے، میں خبر لکھتا ہوں۔ اگر میری خبر میں جان نہ ہوئی، ایکشن نہ ہوا، اگر میری خبر پہ اگلے کی چیخیں نہ نکلی تو کہنا بھائی آپ صحافی نہیں ہیں۔ میں صحافت میں پریس کلب کے اندر ہوں یا باہر ہوں، کسی گروپ کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، مگر میرا مقصد صرف میرا جو رولز ہے، وہ جو میرے مقاصد ہے وہ یہ ہیں کہ آپ سے محبت کرنا اور قلم کا دفاع کرنا، عزت اور دفاع کرنا۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ سے شیئر کروں بھائی جان، اگر کسی ملزم کو عدالت کے کٹہرے میں کوئی جج فیصلہ سناتا ہے 302 کا مقدمے کا، وہ قلم کی نوک کو کیوں توڑتا ہے؟ یہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ وہ قلم جو ہے کسی کی ڈیتھ لکھتا ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دیتا ہے تو اس قلم کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ اور وہ وقت، وہ چیز جو ہے انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قلم کی عزت کا خیال رکھنا اور زبان کی نوک کو اور زبان کا استعمال کرنا بڑے سوچ سمجھ کر کیا کرے۔ قلم اور زبان دونوں آپ کی عزت اور آبرو ہے، اور قلم کی عزت آپ کریں گے تو آپ کی زبان آپ کا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ آپ کی عزت و آبرو جو ہے وہ بڑی بڑی اہمیت کا کام ہوگی۔ میرا جو پیغام ہے آج کا وہ یہ ہے کہ آج میں آپ سے یہ ضروری ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحافت جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، یہ آئین ہے اور قانون ہے، ملک کا چوتھا بڑا ستون ہے۔ اس میں سیاسی لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ سیاست انوالو کرے، نہ کسی اداروں کو انوالو کرے۔ یہ جتنے بھی جو ایشو بنتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اس طرح انسان کے جو ہے لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، آپس میں یہ لڑے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم نے قلم دان سنبھالا ہوا ہے، ہم نے پیار کرنا ہے۔ مجھ میں کوئی غلطی ہوگی تو میں اپنے بھائی کو کہوں گا کہ مجھ سے غلطی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ کچھ دوست میرے ایسے ہیں جنہوں نے میری بر وقت رہنمائی کی، اور آج انہوں کی وجہ سے میں یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو سنبھل سکتا ہوں اور میں سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے بولنا بھی آتا ہے، مجھے لکھنا بھی آتا ہے، مجھے عزت کرنی بھی آتی ہے، مجھے دوسروں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا بھی آتا ہے۔ خدا را ابھی وقت ہے،
یہ سب جو ہے اگر جو لوگ سرکاری طور پر جو سرکاری لوگ ہیں جنہوں نے یہ ترتیب دیا تھا 6 مہینے 7 مہینے جو ہے اس میں لگے، ابٹباد پریس کلب کے صدر اور مانسہرہ پریس کلب کے صدر اور جو پشاور کی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ADC عبید اللہ شاہ صاحب ہے، انہوں نے اور بخار شاہ صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے یہ 10-12 لوگوں کی کمیٹی بنی تھی۔ انہوں نے جو ہے انہوں نے چھان بین کی ہے ایجنسیوں کی مدد سے، ساز اداروں کی مدد سے، جو لوگ سرکاری سطح پر نومینیٹ ہوئے ان میں وہ 77 جو لوگ ہیں وہ جینیون صحافی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ نے ریکگنائز کیے ہیں، وہ جینیون اور اوریجنل صحافی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کی آج الیکشن کرواتے تو شاید آج کی یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ آپ لوگ جو باہر رہ گئے تھے، قابل احترام بھائی، سینئر ورکنگ جرنلسٹ، باعزت میرے بھائی، آج وہ بھی ہمارے اس ساتھ میں جو ہے وہ شامل ہوتے۔ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ پریس کلب کو آئینی طور پر چلایا جائے، سیاست سے پاک کر کے اور آئینی جو ماتحت ادارے ان سے پاک کر کے اپنا معیار اپنے طور طریقے پر صحافت کو آگے منزل کی طرف لے کے جانا تھا۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم اپنی انا میں ڈوب گئے اور ایک دوسروں کی کھینچا تانی میں شروع کر گئے۔ ہلکا مت لیا کرے کسی کو، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بڑا قابل احترام اور بڑی وسعت والا انسان ہوتا ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا انسان بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری جو بات چیت ہے وہ بڑی کامن اور بڑی پازیٹیو اور مثبت سوچ کی وہ چیز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں۔ جو ہمارے بھائی باہر ہے ان کو ہم کسی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ ان کو بھی جو جینیون صحافی ہیں، جو اپنا وقت سارا دن صحافت میں گزارتے ہیں، عوامی مسائل پہ فوکس ہے اور عوام کی خدمت میں مصروف ہے، ان کو ہم نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ دیں گے۔ میری یہ کوشش یہی ہے کہ میں تمام دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ چھوڑیں ساری باتوں کو، یہ گروپ بندیوں سے نکل جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسروں سے بغل گیر ہو جائیں، ایک دن رکھیں، ایک مقام رکھیں، سب آ جائیں، جو ہو گیا اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آج ایک نئی رسم رکھتے ہیں، ایک نئی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب سب جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ہیں، پرنٹ میڈیا کے ہیں، اور جتنے ناراض بھائی ہیں جدھر بھی ہیں، تحصیل خانپور کے ہیں، تحصیل غازی کے ہیں، ہری پور شہر کے ہیں، خلا بٹ کے ہیں، سرسالہ کے ہیں، سب کو ہمارا اوپن فورم ہے، آپ آ جائیں۔ میں پہلا قدم رکھتا ہوں کہ میرا یہ الف اعلان ہے اور امید کرتا ہوں کہ میری اس اعلان کو آپ قبول کریں گے اور اپنے حصے کا رول ادا کریں گے کہ اور یہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ ضد ختم کرنے والے ہیں، ہم یہ ختم کرتے ہیں، اپنی جانب سے اپنا خیال کریں تاکہ ہم مثبت قدم کی طرف جائیں، مثبت صحافت کی جائیں۔ کس کے لیے جائیں؟ اپنے ملک کے لیے جائیں، اپنی قوم کے لیے جائیں، اپنی فوج کے لیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں ملک ہمارے بیرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ہو جانے سے اپنے ملک کا دفاع مضبوط کرنے میں بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے۔ جب بھی میں کہتا ہوں مثبت صحافت کا اقدام، سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان، تو یہ سمجھ لیں کہ میرا پیغام اس ملک کے لیے، پاک آرمی کے لیے، اس قوم کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے اور اپنا آنے والے کل کے لیے کہ اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں۔ تو یہ جو پل ہے نا، اس پل میں بغل گیر ہو جائیں، پیار کریں، محبت کریں، ایک دوسرے سے مل جائیں تاکہ یہ جتنی ریت ہے، یہ ٹولے اور یہ گروپ، یہ سب کچھ ختم کر دیں۔ جو صحافی نہیں بھی ہے اس کو بھی گلے لگائیں، جو صحافی ہے اپنی منزل کی طرف آ جائیں، اور جتنے لکھاری ہیں، جو بھی بندہ ہے ایکٹیو ہے، اس کو ساتھ میں لائیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ میرا پیغام انتظامیہ کو بھی اچھا لگے گا اور میری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اچھا لگے گا،
اور تمام صدور جو ہمارے KPK کے پریس کلبوں کے جو میرے صدور ہیں پریس کلبوں کے، ان کو بھی یہ میری بات اچھی لگے گی۔ میرا پیغام صرف امن ہے، اور امن کے دائرے میں ملک کا چوتھا ستون ہے۔ چوتھا ستون کا یہ قیام ہے۔ چوتھا ستون یہ کہتا ہے کہ تمام اداروں کی غلطیاں دور کریں اور غریب غربا کی فعال کریں اور ایک جگہ پہ ہو کے اپنے ملک کا دفاع کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ دم توڑ جائیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ابھی آپ کو میں تھوڑے سے جو کلپ دکھا رہے تھے، یہ ہری پور کے ان لوگوں کی کلپس ہیں جنہوں نے گزشتہ روز اپنی جو ہے جینوئن صحافی ہیں، اور صحافی وہ ہیں وہ جینوئن صحافی ہیں سرکاری لسٹوں میں سب سے زیادہ اکثریت سے جینوئن صحافی، جنہوں نے گورنمنٹ نے ریکگنائز کیے ہیں، گورنمنٹ نے منظور کیے، 7 اداروں کی مدد سے یہ ہیں، ان کی بات جو ہے یہ سارا گروپ ان کا یہ آپ کو میں نے دکھایا۔ ابھی میں جو اس کمانڈ کے جو لوگ ہیں، سابقہ صدر ذاکر تنولی اور سابقہ جنرل سیکرٹری عرفان مبارک، اس کے علاوہ مغل صاحب اورنگزیب، مغل صاحب کی بات جو ہے وہ بڑی کرامت تھی، اور جو خانپور سے ہمارے جو آئے ہیں وہ نصیر صاحب، ان کی بات آپ سنیں۔ ملک اقبال صاحب نے بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ اپنا موقف ادا کیا۔ تو میری کوشش، آئیے ان کی بات چیت سنتے ہیں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، میرا پیغام کیا ہے۔ اور میرا پیغام تو یہ ہے، یہ سب ایک ہو جائیں، کسی جگہ نہیں، ایک چھت کے نیچے آ جائیں، انشاءاللہ ہماری منزلیں ایک ہوگی، ہمارے ارادے بھی نیک ہوں گے، ہماری جرت بھی ایک ہوگی۔ تو ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر میری یہ بات آپ کو اچھی لگے تو خدا را اس کو آپ جو ہے شیئر کریں، لائک کریں اور پسند کریں، اور ایک مٹھی ہو کر، ایک جان ہو کر، لیاقت علی خان کا وہ موقع ابھی تک یاد رہتا ہے کہ ایک موقع ہو کر، ایک جان ہو کر اس ملک کے لیے نظم کو مضبوط رکھیں، اتحاد کو، تنظیم کو، محکم یقین محکم جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اخلاق سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ جن بھائیوں نے کچھ دن پہلے میری بات پہ وہ کیا تھا، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، شکوہ نہیں، اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی تاثرات کی بات ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آئیے ذرا بات سنتے ہیں، مغل صاحب کیا کہتے ہیں، ملک اقبال صاحب کیا کہتے ہیں، اور جو ہمارے جتنے دوست ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سر۔ ہری پور تو غازی دے بھرا بھی ساڑے نال ہی، کثیر تعداد میرا خیال ہے جڑی ساڑی گورنمنٹ کی لسٹ بنی ہے اس بھی زیادہ میجارٹی لوگ اتنے بیٹھے دے، کیونکہ محمود بھائی نے ایک گل دسی بھی ہے، باقی ذاکر بھائی دسو یہ کس طرح پریس کلب بند ہویا ہے تو کس طرح کھلنا ہے۔ اتنے ہر بندہ جڑا بھی بیٹھا تھا وہ بھی سمجھا ہے کہ یہ پریس کلب کھلنا چاہیے، لیکن جڑا طریقہ کار اسے چاہیے قانونی اس طرح کھلنا چاہیے، اس طرح نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ تو پھر وہی حساب ہوا کہ ایک گروپ نے کھول کے دے تو باقی میجارٹی اتنے بیٹھی، وہ آتے نسی میجارٹی اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ تقریباً میرا خیال ہے 6 مہینے تو 8 مہینے لگیں گے، سال لگ گئے اس لسٹاں بنانے ہوں، کیونکہ اس لسٹ تو باہر بھی جڑے ورکنگ صحافی ہیں جنہوں میں کچھ ساڑے ناراض بھرا بھی ہیں، لیکن اسی پھر بھی آخنے وہ صحافی جڑے لسٹ تو باہر نے۔ تو جڑا میرا اپنا موقف ہے، میں بھی چونکہ اس پریس کلب کا حصہ رہے ہیں، پھر کسی وجہ تو باہر ہو گئے ہیں، اسی میرے ساتھی باہر ہو گئے، اسی باہر سال 2 اس تو بعد پریس کلب بند ہو گئے۔ 2 پارٹیاں نے مختلف مطلب اپنا کار کے دستخط دے کے سیل کرایا دونوں طرفوں، تو اس کھلنا بھی اسی طریقے سے چاہیے، عدالتوں میں کیس بھی لگے دیں، لیکن کوئی اور طریقہ ہو گیا۔ اسی پریس کلب کھلتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کار نہ، اور جڑے مشاورت صحافیاں دی وہ سارا ایک جگہ بلا کے ڈی سی صاحب اگر اسی مطالبہ کرنے ہیں، یا جڑے ڈائریکٹر انفارمیشن نے، یا اور جڑے لوگ ایبٹآباد پریس کلب دے صدر، پشاور پریس کلب دے یا ایس جی یونین دے صدر، سارے آگے اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ ایک ٹائم ہے ایک بندے دا انہوں نے ویریفیکیشن کر کے اساں لسٹاں میں پایا ہے، ٹھیک ہے، اس لسٹاں وچ بھی کوئی 2-4 جو بندے ہو سن جنہاں کول اخبارات نہیں یا کوئی وہ بات دی گل ہے، لیکن اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ فی الفور پریس کلباں جڑا ڈی سی صاحب اپنے تحویل کے نون، اور سارے یہ نہ اسی آتے کہ دوبارہ سیل کیتا جو لے، سارے اتنے بلا کے اپنا اس تے ایک شیڈول جاری کر کے اپنی نگرانی اس کا الیکشن کراؤ، اور الیکشن اس جڑی لسٹ ہے اس کے مطابق ہوئے۔ اس تو بعد جڑے صحافی رہ گئے وہ جڑی نئی کابینہ آئے، چاہے انہوں دی ہوئے چاہے ساڑی ہوئے،
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਚੁੱਲੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਭਰਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕਫ 'ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਲਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਲਾइन तो हट सोन ਅਸੀਂ फिर अलग बस। हमें बताया है और बिलखसूस हम सब के इल्म में है, और मौलवी इकबाल साहब की तफसीली ब्रीफिंग के बाद मैं नहीं समझता कि मज़ीद कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए। उनकी रौनकें बाहर रहती हैं, साफ़ियों की इज़्ज़त बाहर रहती है, साफ़ियों की इज़्ज़त नफ्स बाहर रहती है। हर डिपार्टमेंट जो है वो साफ़ियों की इज़्ज़त करता है। वहाँ बैठे हुए जो हैं वो भी साफ़ी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं ये भी साफ़ी हैं। हम उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी हम आप लोगों की मैं करता हूँ या हम सब एक दूसरे की करते हैं। लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो असूल हैं, उससे हट कर कोई बात भी काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है, ना हम मानते हैं। मैं एक मरतबा फिर आज इन साथियों की मौजूदगी में आप सब की वसातत से, इस इजलास की वसातत से, डिस्ट्रिक्ट DC हरीपुर और इंफॉर्मेशन डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पेशावर, डिप्टी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अब्टाबाद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्रोलॉन्ग न किया जाए। इसको जितना जल्दी हो सके अदालत के नोटिस के मुताबिक, अदालत के फैसले के मुताबिक विद इन मंथ इलेक्शन करवाए जाएं, और जो लिस्ट ऑलरेडी है उस लिस्ट के मुताबिक करवाए जाएं। जो भी आ जाए वो हमारे सर का ताज होगा, हम उसको मुबारकबाद देंगे। वो चाहे वो जीतें चाहे ये जीतें, हम उस प्रेस क्लब में एक अगर हार गए तो अपोजिशन की सूरत में बैठेंगे, जीत गए तो हिज़्ब इक़्तिदार की सूरत में बैठेंगे, लेकिन तमाम साथियों की इज़्ज़त जो है वो इंशाअल्लाह ताला बरकरार रहेगी। मैं पहला बंदा एहतजाज किया उन्होंने खिलाफ, फिर असन ये वोटा जबरदस्ती जो ज़ाकिर साहब दवाइयां नहीं तो असी जो इकबाल साहब वोट देने, वो इकबाल साहब अज भी असा बैठे तो वो बंदा जो है ना असा गेस्ट बैठे है लोटा बन। इस वास्ते असा इस चीज़ में भी देखना मद्दे नज़र रखना है, जिहड़े लोग जो औखे टाइम के बंदे नाल चलन, असा उन्हें गुजारिश कर रहे हैं जोड़े असाने रहनुमा ने थे जनाब आबद साहब होन, असाने जो है ना ज़ाकिर साहब होन, फैसल साहब नजर नहीं आने बदन किसी को, ये सारे हजरात जितने लोग, ये सारे की गुजारिश ये है कि कम अज कम जो है ना वो गल ना हो तो जो अक्सर असी जो है जवानी शेर पढ़ने होने, देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। ऐसे दोस्त असा नहीं बनाने और ऐसे लोग असा जो है ना परखना है और पासे करना है। राजपूत साहब बैठे जो है ना, वारसी साहब बैठे, पुराने लोग वो सारे समझते हर चीज़, सियासी लोग, मुगल साहब बैठे, ये सारे ये जितने भी लोग समझदार लोग इन्हों को गलती होगी। मैं आवाज बंदा एहतजाज किया, इन्होंने भी एहतजाज किया, ये तो आउट ही हो गए, पर असी नाल टिके रहे ना, फोरम के अंदर रह के एहतजाज किया। होना हमेशा इस तरह चाहिए कि फोरम के अंदर रह के एहतजाज करो। असा नौकरियां तो चले गए, असा उसने पीपल पार्टी नहीं छोड़ी, हूँ गो के नहीं है, लेकिन उसने आए बेनजीर की पर्सनल असा जो गार्ड की ड्यूटी भी की। मैं वो चाह के बेनजीर अपने हाथों में स्टेज ही रखा, असी उसके फॉलोअर रहे हैं, बट्टो के फॉलोअर रहे हैं, असी इस वास्ते जो जज्बाती लगा हुआ है सानू। तो एक गल गुजारिश है सारे कि असा जो जरूर जो है ना अर्श वाले मेरी तो की सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। उन्होंने दोस्तों ने उस इतने कोई नहीं बैठता रबता किया असन नाल जरा असन बह के गल करके असन उन्होंने गल आखी है ज़ाकिर भाई का सारे का शुक्रिया कि उन्होंने मां ही भेजा है उन्होंने सारे गल करके उन्होंने आख्या कि दिसंबर तक साड़ी तुसा एटलीस्ट कबीना मनो जी साड़ी कबीना बने दी। साड़ी जी 2 साल पहले कबीना बनी है, 24 कबीना बनी है, 26 दिसंबर साड़ी तो कू हो गया है, तो प्रेस क्लब बंद हो गया मामला। तो उस वे भी कब्जा करना चाहते प्रेस क्लब उत्ते, और दूसरी गल है भी कोई बदमनी चाहते कोई लोग प्रेस क्लब तो बाहर जी कि दो आपे भी लगन कोई खून खराबा हो तो दो कसा जाए कि सूत्र बोला करके ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाकिर भाई ने लीडरशिप का सबूत दिता है, उन्होंने उस चीज़ा नाकाम बनाया। उस तो बाद जो हम दोबारा उन्होंने मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि तुम कबीना मान के नो तो दिसंबर में अस इलैक्शन करवा सकते हैं उस लिस्टा के मुताबिक।
ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਚਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋ ਅਸਾਂ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਸਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਅਸਾਂ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਕਬੀਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੁਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁਲਣਾ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਕਰਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਜ਼ਬ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਔਰ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਾਖੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਜੂ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ ਸਾਫੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਆਂਦੀ ਇਤਕਾਫ ਲੀਗ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਂਦੀ JUI ਵੀ ਆਂਦੀ ANP ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਦਨਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਕਰਸੋਂ तुसां बहुत अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह अजीज मिलसी ते इस मौके ते मैं खानपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ते अपने जरनैल बाबे होना ते सारी कबीना की नाल मैं मतलब कि इकबाल साहब हाँ और उन्होंने नाल जितने भी दोस्त आए मैं उन्होंने इंतहाई मशहूर हाँ बाकी जितने भी मेरे सामने चेहरे बैठे थे असां दा काफ़ी 4-5 साल का नाल दा मामले मेरिया दो भैन बैठी थी मेरे भराओ जदों ये प्रेस क्लब मतलब इकबाल साहब बहुत अच्छी तरह पता है बाकी भी नईम आबूद साहब बाकी भी खान जुएद साहब बैठे थे मैंने भी वेलकम आसना बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ कि आए बड़े सीनियर साढ़े दोस्त है कि जदों प्रेस क्लब असा मिले साढ़े हवाले किया गया है प्रेस क्लब बहुत सारे दोस्तों पता है कि अल्लाह गवाह है कि उस बरामदे में भाना लगी दी हैं कोई फर्नीचर नहीं है कोई लाइट नहीं है कोई चीज़ भी नहीं और असा ने जदोजहद करके मतलब इकबाल साहब ना ले बाकी सारे दोस्त ना ले मैं आखा मैं किया मैं कुछ भी नहीं किया ये सारे ना ले तो असा ने एक स्टेट ऑफ आर्ट्स हरीपुर प्रेस क्लब बनाया उस पर फर्नीचर लग्या उस पर साउंड सिस्टम लग्या और इस नाल एक गल हुई कि पूरे हज़ारा डिवीजन में जदों असी प्रेस क्लबों की गल करने तो एबटाबाद प्रेस क्लब बड़ा फाल प्रेस क्लब है लेकिन मेरे भराओ अज तक एबटाबाद प्रेस क्लब मीडिया कॉलोनी नहीं मिली लेकिन ये असा सारे की जदोजहद है कि अज भी हरीपुर प्रेस क्लब के 93 चनाल जमीन है और इसके नाल असा तुसां सारे के नोटिस भेजे कि जदों तक प्रेस क्लब के मामलात है तमाम पोलिटिकल पार्टीज उस पर आनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसके नाल एक आम आदमी की उस तक रसाई हासिल किसी किस्म का कोई रुकावट कोई मामला ना सा यहाँ तक कि रेहाम खान पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की डाइवोर्स तो बाद वो एक बहुत बड़ा उसने ब्रेक थ्रू है वो भी उसने हरीपुर प्रेस क्लब चूज़ किया है तो मैं समझना है कि साडा प्रेस क्लब फाल है जो उसने चूज़ किया है और वो अली उसकी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है दुनिया के तमाम लीडिंग चैनल उत्ते चली बाकी ये जरा सिनारियो बने ने इस तरह है कि असी तो चूंकि प्रेस क्लब के अंदर है बहुत सारे लोगों की मैंबरशिप नहीं उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का अप्रोच किया है कि साड़ी मैंबरशिप भी होनी चाहिए सब तो पहले तो तुसा है कि वो मैंबर जो अज भी अंदर बैठे थे वो प्रेस क्लब के मैंबर नहीं है उन्होंने मैंबरशिप वास्ते अप्लाई किया साढ़े नाल कंसल्ट होया और असा ने आखिया ठीक है जी असा का मामला कोई भी नहीं लेकिन जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो उस पर होने चाहिए उस उत्ते साल 1.5 साल तकरीबन वर्क होंदा रहा कुछ असा भी इतराज़ है हुण भी असा इतराज़ ठीक है लेकिन चलो बैठ के हर चीज़ एक पाइपलाइन में जो जुड़े और उसके बाद वो इतराज़ात दूर हो जाए लास्ट टाइम जदों लिस्ट फाइनल हो गई
ਤੇ ਇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਇਆਮਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਸਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜੁੜਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। लेकिन इस गल से ना आए और पहले भी जिस टाइम उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की तो यकीन करो हुण भी काफ़ी देर तो बाद असां ने मीटिंग की है, बहुत सारे दोस्तों का मेरे ते प्रेशर भी है, मेरे नाल पर्सनल राबते में भी है कि जी उन्होंने प्रेस क्लब खोल के दे और असां भी इंजू करना चाहिए, इंजू करना चाहिए, इंजू करना चाहिए। लेकिन मैं तुसें एक गल दसां कि ये जो उन्होंने काम किया ये सिर्फ और सिर्फ ये मामला है कि कुछ अनासर जोड़े हैं वो असां साफियां भरावां दस तो कुर्बान करना चाहते अपने मकासद वास्ते। ये नहीं कि जो उत्थे बैठे दे असां दी उन्हां नाल किसी नाल जाती दुश्मनी, असां दी किसी नाल कोई जाती दुश्मनी भी नहीं। एक जर्नलिस्टिक गल है, आइन और कानून की गल है। हरीपुर प्रेस क्लब मंडी की दुकान नहीं, एक आइनी अदारा है, इसका आइन है और यो ही आइन है जिस तरह एबटाबाद प्रेस क्लब का आइन है, पेशावर प्रेस क्लब का आइन है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब का आइन है। ये किस तरह हो सकता है कि मैंबर सारे ये बैठे, मैंबर सारे ये बैठे दिन कि प्रेस क्लब एक जत्थे की सूरत में उससे हमलावर हो गए तो उस कब्जा करके ना, ये किसी माशरे में काम नहीं होना, होंदा भी नहीं और कोई करता भी नहीं। लेकिन वो कुछ अनासर जोड़े वो चाहते कि ये दो पार्टियां आपस में दस्त कुर्बान हो, कोई बंदा जाया हो, ये मामला प्रेस क्लब तो उठ के फौजदारी तक जुले तो असां उसां अपने चंद दोस्तों नाल मशवरा किया कि असां ते साफी हाँ, असी कोई वंडे बदमाश इस किस्म के लोग नहीं हाँ, असी इस चीज़ों का इंशाअल्लाह ताला दफा करसां। तो मैं उस यकीन दिलाना ने ये मेरे वो पहले जोड़े मेरे दोस्त बैठे थे उन्हें पता है कि अस इस तो पहले भी बड़े मुश्किल हालात अगे आए हैं, तो तुसी साबित कदम रहे हो। तो मैं तुसां कोलों ज़्यादा टाइम ना कहता, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे दोए पासे वज़ीर आज़म होवे, वज़ीर आला होवे, गवर्नर होवे, जो मर्जी होवे, प्रेस क्लब साढ़े मैंबरां दे, साढ़े तो मुराद है कि जिहड़े प्रेस क्लब के मैंबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये उन्हां दे एक किसी मखसूस पार्टी का, किसी मखसूस लोगों का नहीं। असी इंशाअल्लाह ताला अपनी जदोजहद कानूनी और आइनी तरीके नाल ज़्यादा नहीं तो 15 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जो हालातों वाक़यात ने सारे दोस्तों भरावां दे सामने ने असां नाशुक्री जी कौम ने जी जब सब कुछ होंदा है तो असीं उसदा शुक्र ना अदा करते, कदर ना करते, ते जेह्ड़े इत्थों वैंदी है फिर असां कदर आंदी है। प्रेस क्लब साढ़े कोल है ते ना शुक्री करने ना उत्थे कवरेज से आंदे दोस्त, ना उत्थे इजलासां दे आंदे लोग, ना कोई मामला ते दिलचस्पी गिनदे, कोई ताले भंदा डान आन के शहर दा ते भंदा रहे, दोस्तां यारां कोई परवाह नहीं होंदी है। बुलाने सदने 4 7 10 लोग पहुँच जाने प्रेस क्लब में जाके मुड़ के कब्जा गिनने उन्हें बदमाशा बाहर कढ़ने और अपना कब्जा गिन के वापस थे फिर बहने प्रेस क्लब में। लेकिन बहुत सारे दोस्त उस ना कदर यही करते कि परवाह नहीं करते, 3 महीने बाद भी कॉल नहीं आती यार होया कि 10 से छोड़ो मामला तो पुछ के नो ना आते डंडे छोटे सारे आन के मारो ये खाओ, लेकिन कम अज कम एक दूसरे राबता होना चाहिए। हुण चलो जो होया सो होया, कोई चीज़ को हथ निकल जुले ना तो उसकी कदर उस वे आ रही है। हुण भी अगर अस कदर आ जुले सही माने में और असी हुण भी उसका कोई तरीकाकार अपना के मिल जुल के इकट्ठे हो के अगर कोई राय अमल तय करके तो इस उत्ते कोई करके ना तो मेरा ख्याल है दुनिया बेरा का कोई नहीं गुनिया मोड़ हासिल नहीं सकता। महमूद भाई जी गल की ने मैं तो यही सुनिया ने और मैं बिल्कुल आखना ठीक आखते ने 100% बजा फरमाते ने। प्रेस क्लब के अंदर तो ना अस सियासत की थी जिस तो पहले भी किसी ने किसी के खिलाफ खबर लाई 100 दफा लावे। कोई प्रेस क्लब में आता है साढ़ा प्रेस क्लब सांझ आया उत्थे यूसुफ खान आया तो उस सारा ने मोस्ट वेलकम किया, अकबर खान आया मोस्ट वेलकम होया, उमर खान आया, गौर नवाज खान आया, बाबर नवाज आया, उत्थे फैसल जमान गाजी आया, उत्थे काजी असद आया, उत्थे फायजा रशीद आई है। गर्जे के तमाम पार्टियां दे तमाम लीडर
तमाम नामी ग्रामी लोग साढ़े को हरीफुल प्रेस क्लब में आए ने और उन्होंने असा ने हमेशा पूरी इज्जत दी है, पूरा प्रोटोकॉल दिता है। उत्थे मेरा किसी भी जमात नाल वाबस्तगी होवे, मेरा किसी नाल दिल्ली लगाओ होवे, मेरा कोई लीडर होवे, मैं उत्थे गल नहीं देखी यार ये मेरा लीडर तो मैं इसकी हद तक हाँ, दूआ मेरा मुखालफ है या मैं उसका मुखालफ हाँ, मैं उसका प्रेस क्लब में नहीं चलता। किसी ने भी ये काम ये प्रैक्टिस नहीं की थी। सारे ने बड़ी फराख दिली नाल प्रेस क्लब यही साबित किया कि प्रेस क्लब पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट है, तमाम लोगों का, तमाम पार्टियां का। जदों असी को फंक्शन करने हैं असी तमाम पार्टियां बुलाने हैं। और मेरा ख्याल मोहम्मद साहब उसी जिक्र में करते हो प्राइड ऑफ हरिपुर अवार्ड शो हरिपुर की तारीख वाहिद ही प्रोग्राम होया है ना, उस तो पहले